میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. کانپور والے سمجھدار اتنے زیادہ ہیں کہ شعر پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. پھر زیادہ سمجھے آپ، میں نے کہا کم سمجھا کریے آپ لوگ. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. یہ محلہ بہت مضبوط ہے. بایاں بازو کمزور ہوتا تھا، آج بایاں بازو مضبوط ہے. دیکھیے آپ کی حکومت میں بایاں بازو بہت کمزور ہے، میری حکومت میں بایاں بازو بہت مضبوط ہے. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. حضرت مولانا امیر حمزہ اشرفی صاحب خانقاہوں کے مقصدوں کو ایسی زندگی عطا فرما رہے تھے کہ چلتے پھرتے ہوئے مزار نظر آ رہے تھے. اب تقریر چونکہ میں خود بھی بہت زیادہ بے چین تھا، میں نے کہا تھا کہ میں حسین ڈے میں ضرور جاؤں گا، کہیں جاؤں نہ جاؤں، اس لیے میں آیا ہوں. میں تقریر کروں گا اور بعد میں ابھی نیئر صاحب جو بات کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں اس میں خلل نہ پڑے. میں مائک ان کو حوالے کرتا ہوں. دیکھیے یہ ہے، یہ محسن اسلام کا ذکر ہے. محسن رضا صاحب نے کہا آئیے وقت بہت کم ہے، میں ایک شاعر بھی بیچ میں، تاکہ مائک پہ کسی کے حق کو غصب نہ کیا جائے. مقرر کو بھی پورا ٹائم ملے، شاعر کو بھی پورا ٹائم ملے. اور اس وقت شاعر جو ہے وہ مائنارٹی میں ہے، اس لیے کہ مقرر بہت ہیں، علماء بہت ہیں، تو ہم مائنارٹی کا حق پہلے دیا جائے. آئیے جناب خورشید حیدر صاحب، یقین جانیے ہمارے پورے اردو ادب کا بہت بڑا نام، اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے انہیں بلاتے رہتے ہیں. یہ پہنچ نہیں پاتے ہیں، اور جہاں جہاں اردو سنی، بولی، دیکھی، سمجھی جاتی ہے، وہاں وہاں خورشید حیدر مظفر نگری کا نام ہے. میرے بڑے بھائی حضرت امیر حمزہ اشرفی صاحب، ایک عجیب وڈمبنا ہے قسم خدا کی کہ یہ پوری دنیا کا مسلمان، پوری دنیا حضرت ابو طالب کا نمک خوار، حضرت خدیجہ کا نمک خوار ہیں، ان کے زیر احسان یہ مسلمان اتنا احسان فروش، یہ تو کہتا ہے کہ رسول کے نواسے نے اسلام بچایا، ایک بار بھی نہیں کہتا حضرت ابو طالب کے پوتے حسین نے اسلام بچایا. تو حضرت ابو طالب کے پوتے کا ذکر کرنے کے لیے میں شاعر اہل بیت جناب خورشید حیدر صاحب کو آواز دوں گا اور پھر تقریر. اور انشاءاللہ اتنے موڈ میں ہمارے وزیر صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی مہدوی پور صاحب سب لوگ ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، کہ اور اس وقت جو ہے وہ سب اپنے آپ کو چیئرمین سمجھے، چاہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہو یا گراؤنڈ میں کھڑا ہو، سب چیئرمین. اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. سنیں، اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. مصر تک پہنچیں گے داد انشاءاللہ، ثانی دو انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں. جیتے رہیے. بہت شکریہ. کہ اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں. ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں. مجھ سے پوچھو در سرور کی فقیری کا مزہ، اس فقیری میں بھی لگتا ہے کہ سلطان ہوں میں. اس فقیری میں بھی لگتا ہے کہ سلطان ہوں میں. اس فقیری میں بھی لگتا ہے کہ سلطان ہوں میں. اور میرا مولا ہے زمانے میں امیروں کا امیر.
میرا مولا ہے زمانے میں امیروں کا امیر، کون کہتا ہے غریبی سے پریشان ہوں میں، کون کہتا ہے غریبی سے پریشان ہوں میں۔ بہت شکریہ۔ سچائی یہ ہے، ابھی محترم ابھی امیر حمزہ صاحب جو تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، یا سوچ کے کچھ آیا تھا اور یہاں کچھ پڑھنا پڑ گیا، تو میں نہ جانے کون سی منقبت پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن پوری گفتگو جو محسن انسانیت کے حوالے سے ہوئی تو مجھے بھی یہ مطلع پڑھنا پڑا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہوا۔ اب مطلع ملاحظہ فرمائیں، چونکہ یہ حسین ڈے، یوم حسین کے عنوان سے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس عنوان سے میں چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب میں کسی کا اس وقت نام نہیں لوں گا، سبھی ہمیں محبت کرتے ہیں، دیکھیے گا چیئرمین صاحب اور منتری جی۔ اچھا، میں نعت کے 2 شعر پڑھتا ہوں پہلے، سنیں، اجازت ہے آپ کی؟ مصرع تھا کہ یہ مصرع اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں، اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں۔ مصرع ملحوظ خاطر رہے کہ اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں، یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں، یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں، پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں، پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں۔ بھائی ڈاکٹر صاحب مصرع ملحوظ خاطر رہے، مبارک پور کا مصرع تھا، اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں۔ دیکھے گا امیر حمزہ صاحب، خاص طور سے حضر کرتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں، یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں، پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں، پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں، یہ سوچ کر رسول ہے جنت میں مطمئن، یہ سوچ کر رسول ہے جنت میں مطمئن، اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں۔ آداب آداب، بہت شکریہ کہ یہ سوچ کر رسول ہے جنت میں مطمئن، اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں، اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں۔ بھئی یہ شعر میں ملاحظہ فرمائیں، ضمناً ایک شعر ہو گیا ڈاکٹر صاحب کہ اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں، شکریہ کہ اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں، دنیا کی خواہشات میں اندھے نہ ہوئیے۔ میں قافیے کی داد چاہتا ہوں کہ دنیا کی خواہشات میں اندھے نہ ہوئیے، 2 گز زمین رہتی ہے بس مر کے ہاتھ میں۔ ارے کیا آداب ارے پھر پڑھیے، واہ 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 واہ، پیغام ہے بھائی۔ دنیا کی خواہشات میں اندھے نہ ہوئیے، دنیا کی خواہشات میں اندھے نہ ہوئیے، 2 گز زمین رہتی ہے بس مر کے ہاتھ میں، 2 گز زمین رہتی ہے بس مر کے ہاتھ میں۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک شعر جناب عباس کے حوالے سے ہوا، ملاحظہ فرمائیں کہ 2 گز زمین رہتی ہے بس مر کے ہاتھ میں، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہوتا جنگ میں، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہوتا جنگ میں، ہوتی جو تیغ ثانی حیدر کے ہاتھ میں، ہوتی جو تیغ ثانی حیدر کے ہاتھ میں، ہوتی جو تیغ ثانی حیدر کے ہاتھ میں۔ بہت شکریہ
یہ منقبت بھی درمیان میں آئی. اب یہ منقبت ملاحظہ فرمائے جو خصوصاً آج کی اس مخصوص محفل کے لیے میں نے انتخاب کی ہے. ملاحظہ فرمائے. ایک باواز بلند صلوات بھیجیں, میں مطلع حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے, خصوصاً حاضر کرتا ہوں جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے انشاءاللہ. بالکل میں فخری بھائی مکمل موڈ میں ہوں اور بہت اچھا سن رہے ہیں. کہیں کہیں جو آمد رفت کا سلسلہ بن جاتا ہے تو سماعتیں ہلکی سی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, اور یہ فنکار جب مائک پہ ہوتا ہے تو ایک ایک سامع کی نظر پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ نظر رکھتا ہے. تو ملاحظہ فرمائیں, یہ مصرع تھا کہ یہ بھی مبارک پور کا ہی مصرع تھا. مبارک پور میں بڑے سلیقے کے بڑے صاف ستھرے مصرے دیے جاتے ہیں, تو اس لحاظ سے منقبت مستقبل میں کام آتی ہیں. ملاحظہ فرمائیں, چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین. چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین. ملاحظہ فرمائے, خصوصاً حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین. بس سن لیجئے گا, حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین. حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین. حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین. گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین. گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین. گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین. شعر ملاحظہ فرمائے حضرات, اگر آپ تھوڑا سا حوصلہ بخش دیں تو میں منقبت مکمل کر پاؤں گا. کہ گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین. سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ. محترم اشرفی صاحب, صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ. صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ. جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین. جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین. جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین. جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین. فخری بھائی آپ نے بالکل بجا فرمایا تھا, بائیں بازو بڑا مضبوط ہے لیکن قلب لشکر جو ہے کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے. تو اب کا حملہ قلب لشکر پہ ہے. ملاحظہ فرمائیں اور انشاءاللہ دعائیں دیجیے گا اس طالب علم کو انشاءاللہ. صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ. جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین. اب کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام, جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین. بہت شکریہ, شکریہ ڈاکٹر صاحب. کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام. کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام. جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین. جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین. آخری دو شعر اور آپ کی معتبر سماعتیں اس طالب علم کے دو شعر. محترم منتری جی دیکھیے گا, میں دو شعر حاضر کرتا ہوں کہ جہاں پہ اپنا مصلی, چیئرمین صاحب, جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو.
یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین. آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں, جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین. تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو, تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو, یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. او یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے, یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں آپ کی سماعتوں کو اس وقت سلام کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو, تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو, یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین. اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے, یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. یہ سن لیا ہے کہ نیزے پا رہے ہیں حسین. یہ سن لیا ہے کہ نیزے پا رہے ہیں حسین. یہ سن لیا ہے کہ نیزے پا رہے ہیں حسین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں اپنے حصے کا وقت لے چکا, لیکن میں دو مطلع اور ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, بالکل اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن محفل کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں. دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے. بالکل خشک سا مطلع آپ نے سن لیا تو عنایت ہوگی. دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے, مولا کائنات کی دنیا حسین ہے. مطلب ملاحظہ فرمائے کہ مولا کائنات کی دنیا حسین ہے. اب یہ مطلب جس کے لیے میں نے مطلب پڑھا ہے بھرپور, چونکہ یہاں ہر مکتبہ فکر کا آدمی تقریباً یہاں موجود ہے, تو میں نے اس لیے اس مطلب کا انتخاب کیا کہ دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے, مولا کائنات کی دنیا حسین ہے. مولا کائنات کی دنیا حسین ہے. اور کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے, کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے. کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے, کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے, کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے. کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے. جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں, ملاحظہ فرمائے, جس آدمی جرت اظہار حق نہیں, وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے. وہ کس طرح کہے میرا مولا. بس آخری دو لائنیں اور پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں, اپنے نشے سے لیتا ہوں کہ جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں, وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے. وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے. وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے. اس وقت رن میں
آ گیا جھولے سے شیر خار، جب سب سمجھ رہے تھے اکیلا حسین. کیا کہنے لبیک یا حسین. پھر پڑھ دیتا ہوں. یا علی علی حق. میں حاضر کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں، جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں، وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے، وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے. اس وقت رن میں آ گیا جھولے سے شیر خار، جب سب سمجھ رہے تھے اکیلا حسین ہے، جب سب سمجھ رہے تھے اکیلا حسین ہے.